صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے خصوصی پروگرام ذکر صلی علی۔ میٹرو ون نیوز کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ماہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں ہر گام پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں فضا میں درود و سلام کی گونج نظر آ رہی ہے، فضا معطر معمبر نظر آ رہی ہے سرکار علیہ السلام کے ذکر مبارکہ سے، صلاۃ السلام اور ہدایہ درود کے سبب۔ تو میٹرو ون نیوز کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ان مبارک لمحات میں ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے کہ جس میں سرکار علیہ السلام پر ہدایہ درود بھی پیش کیے جائیں، نعتیں بھی شامل کی جائیں اور نعت کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ تو آج جو ذیلی موضوع ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ نعت خوانی کا ارتقاء۔ ابھی جو موجودہ جو منظرنامہ نظر آ رہا ہے، اگر کوئی دیکھنے والا دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ سے اس منظرنامے کو، تو وہ یہ تجزیہ کرتا ہے یا وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ شاید ابتدا سے ہی نعت خوانی کا یہ انداز ہے، لوگوں کے آنے کا یہ انداز ہے، لوگوں کے پڑھنے کا یہ انداز ہے، لوگوں کے سننے کا یہ انداز ہے، یا ان محافل کے آرگنائز کرنے کا یہ انداز ہے۔ جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 4 یا 5 دہائیاں اگر ہم شامل کر لیں تو وہ منظرنامہ بالکل مختلف تھا۔ اس میں انتخاب کلام کا حوالہ جو اگر دیا جائے تو بہت مختلف اور معیاری تھا، اس میں طرز کا انتخاب بہت مختلف تھا۔ تو یہ جو ارتقاء کا جو سفر ہے، اس میں ذرائع ابلاغ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ذرائع ابلاغ جب اس میں انوالو ہو گیا تو یہ شعبہ جو ہے بہت تیزی سے ترقی کر گیا۔ اس میں آنے والے نے ایک نعت پڑھی اور میڈیا پر اگر اس کو مقبولیت مل گئی تو جناب وہ اوور نائٹ، راتوں رات وہ ایک بہت مشہور آواز سمجھی گئی، اور یہ ایک سفر ہے پورا۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ نعت خوانی کا جو ارتقاء ہے وہ گریجولی کس طرح آگے بڑھا، اور آج جو موجودہ منظرنامہ ہے وہ ہمارے سامنے کس طرح کا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہم نے آج ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے کہ جو سرکاری اعلیٰ عہدوں پر ہمیشہ فائز رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی نعت خوانی کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا اور آپ کے خانوادے کا پورے کا، میں آپ کی ہمشیرہ صاحبہ کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ نعت خوانی کے حوالے سے محافل میں شریک ہوا کرتی ہیں، اور آپ کا پورا خانوادہ، نعت کے ساتھ جو تعلق ہے آپ کا، نعت کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے، خواہ آپ حیدرآباد میں رہے ہوں اس وقت بھی، پھر اس کے بعد کراچی آپ شفٹ ہو گئے، اس کے بعد بھی بحیثیت ناظم محفل اور نعت آرگنائزر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایک معیار آپ نے قائم کیا نعت سننے کا بھی۔ نعت خوانوں کو بلایا جانا بھی ایک بہت عام کام ہے۔ آج ہمارے ہاں بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جناب منتظمین اس کے جو ہیں قصوروار ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیا، لیکن وہ مثال ہمارے پاس موجود ہے، جو شخصیت موجود ہے، ان کا نام ہے جناب رضوان صدیقی صاحب، جنہوں نے اپنا ایک بہت خوبصورت حرم پاک کا سفر نامہ بھی تحریر کیا ہے، اور اس پر پوری کتاب ترتیب دی، اور اس میں قدم بقدم جو واقعات اور جو نورانی اور کیف آور مناظر تھے اس کو انہوں نے ضابطۂ تحریر میں بھی اس کو لے آئے، اور اس کو وہ کتاب منصہ شہود پر بھی ظاہر ہوئی، لوگوں نے پسند بھی کیا، میرے نظر سے بھی گزری۔ تشریف فرمایا جناب رضوان صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں پاکستان کے وہ ممتاز و معروف ثنا خاں ثنا گو کہ جو ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے، ماشاءاللہ آپ کی 1 سے زائد غالباً 2 یا 3 کتابیں جو ہے منصہ شہود پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ بہت عمدہ کہنے والے ثنا خاں، بہت اچھے شاعر، نعت گو، اور بہت خوش الہان ثنا خاں، عربی کلام، فارسی کلام، اردو کلام، پوروی زبان میں کلام ہم نے جب سنا، ہم بڑے ہوئے ہیں ان کے کلام سنتے ہوئے، اتنا معیاری انداز، اتنا خوبصورت اور والہانہ انداز، ایک ایسا کیف آور انداز کہ جو سننے والے کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ میری مراد جناب حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عہد حاضر کے ممتاز و معروف ثنا خاں، عباسی نعت کونسل کے صدر، بانی و صدر اور سرپرست اعلیٰ محمد
وسیم عباسی نقشبندی تشریف فرما ہیں، بہت عمدہ ثنا خواں ہیں، بہت بڑی بڑی ماشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی محافل سجاتے ہیں اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بحیثیت ثنا خواں پہچانے جاتے ہیں اور اس حوالے سے اپنا تعارف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، آپ ہی کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بہت اہم موضوع اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا، ہاں تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا، سونے ہٹیاں دے مل وکوانا ابابیلاں کولوں ہاتھی مروانا سونے ہٹیاں دے مل وکوانا ابابیلاں کولوں ہاتھی مروانا ابابیلاں کولوں ہاتھی مروانا پیاسا کربل حسین ازمان والیا، پیاسا کربل حسین ازمان والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا، او تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا، تو یوں آلہ ہے تے بس تو یوں آلہ ہے، نبی مولا نبی علی دا بھی مولا ہے، نبی مولا نبی علی دا بھی مولا ہے، تو یوں آلہ ہے تے بس تو یوں آلہ ہے، نبی مولا نبی علی دا بھی مولا ہے، نبی مولا نبی علی دا بھی مولا ہے، اپنی ہستی نو آلہ سدون والیا، اپنی ہستی نو آلہ سدون والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا، او تیرے صدقے محمد بنان والیا، او دے پیار وچ دنیا بسان والیا۔ بہت خوبصورت انداز میں پنجابی زبان میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ساری زبانوں میں، نہ جانے کتنی ہی زبانوں میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگوں نے اپنا اپنا ہدیہ عقیدت پیش کیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ دربار مصطفیٰ میں چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا رضوان بھائی، آپ ایک پورا ہمارے لیے عہد ہیں نعت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ بتائیے گا کہ نعت خوانی کا ارتقاء آپ نے کس انداز میں دیکھا، کہ کون کون سے ثنا خوانوں نے کس کس انداز میں محافل میں نعت پیش کی، اور یہ جو آج منظرنامہ ہے تو بہت بات کی بات، میں چاہتا ہوں ابتدا سے کچھ بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو رئیس میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور میٹرو ٹی وی کو، کہ نعت گوئی اور نعتیہ مشاعرے جی اور نعت پر تحریری کام ہمارے ہاں پچھلے اردو میں 150 سال سے بہت مضبوطی سے ہو رہا ہے، لیکن محافل نعت کے سلسلے میں کبھی کسی نے سنجیدگی سے نہ کچھ لکھا ہے، نہ اس کے ارتقاء اور اس کی موجودہ کیفیت پہ سوچا ہے۔ یہ بلا شبہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اول یہ کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی
نعت خوانی کا رواج تھا. بالکل تھا، بالکل. ہر علاقے میں جہاں مناسب مسلم آبادی تھی ان کی مساجد میں جمعے کی نماز کے بعد وہاں کے لوگ جو خوش الحان ہوتے تھے وہ نعت شریف پڑھتے تھے اور بعد میں درود و سلام ہوا کرتے. وہ وہاں نعت حضور مقبول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اور اذاں بعد سلام کی محفل ہوتی تھی. بطور خاص ربیع الاول میں میلاد شریف کی محفل خواتین کی گھروں میں منعقد ہوتی تھی اور میلاد کی جو ایک کتاب ہے بڑی مشہور میلاد اکبر، میلاد اکبر وارسی رحمۃ اللہ. جی اکبر وارسی کی، تو اس میں سے جو سیرت طیبہ کے حصے تھے وہ کوئی پڑھی لکھی خاتون سنا دیا کرتی تھی اور جو بچیاں خوش الحان تھیں وہ پڑھا کرتی تھی. یہ تھا پہلا دور. اس میں وہ زمانہ نہیں تھا جب ابھی وہ قوتیں سامنے آئی تھیں جنہوں نے نعت کے پڑھنے یا سلام کے پڑھنے پر خفگی کا اظہار کیا. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے کہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ایسی عجیب و غریب نعتیں لکھی کہ جو زبان زد عام بھی ہوئی اور ان کا ایسا لحن بنا کہ وہ لحن کا بعض نعتوں کا لحن آج بھی اسی انداز میں ہے. بالکل ایسے ہی اسی انداز میں. سو پاکستان جب بنا تو ابتدائی 5-7 برس تو ظاہر افراتفری میں گزر گئے. پنجاب میں البتہ خانقاہی نظام میں وہاں یہ سلسلہ تھا کہ کچھ لوگ ربیع الاول میں نعت پڑھتے تھے اور سلام بھی پڑھا کرتے تھے. ازاں بعد جب پاکستان بن گیا اور لوگ ذرا سیٹل ہونے لگے بطور خاص سندھ کے شہری علاقوں میں اور پنجاب کے علاقوں میں، تو انہوں نے پھر مساجد میں یہ سلسلہ شروع کیا. اچھا، میں یہاں یہ دوسرا مرحلہ ہے. جی دوسرا مرحلہ. میں آپ کو حیدرآباد کا بتاتا ہوں کہ سن 50-51 میں غالباً میرے والد نے اور ایک تھے مرزا عبدالغفور بیگ صاحب، انہوں نے اور چند لوگ تھے، انہوں نے شبینے کا سلسلہ شروع کیا. اچھا لفظ شبینہ بظاہر ہمیں نعت سے ذرا سا الگ کر دیتا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ تھا کہ کسی کے گھر میں بھی، سب کے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، کسی کے گھر پر بھی وہ دری پر چاندنی بچھا کے بغیر مائک کے اور بغیر ناظم کے، بغیر مائک اور بغیر ناظم کے وہ محفل نعت کرتے تھے. اور یہ شروع ہوتی تھی رات کے 12 بجے کے بعد. اچھا. اور یہ ختم ہوتی تھی اذان فجر. اس کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ دیوار کے سارے قطار سے بیٹھتے تھے. شرط ہوتی باوضو بیٹھے، گھٹنے نہ اٹھائیں. بچے بھی بیٹھ سکتے تھے. باہر وضو کا انتظام ہوتا تھا، اور اگر صاحب خانہ کی استطاعت ہے تو وہ ہمہ وقت چائے کا سلسلہ، نہیں تو ایک بار چائے کا سلسلہ. اس کے بعد لوگ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اچھا، آپ نے نعت پڑھی بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2 ایسے سامع ہیں جو نہیں پڑھ سکتے تو وہ نہیں پڑھیں گے. بغیر اعلان کے تیسرا شروع کر دیتا تھا. 3 بجے کے قریب پیدائش نامہ ہوتا تھا. اس کے 2-3 ایسے بزرگ تھے جو آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا اور اس جہان میں آمد سے حضرت بی بی آمنہ کے حوالے سے وہ پورے نظم بھی منظوم بھی ہوتے تھے اور وہ کمال کی کیفیت ہوتی تھی. اس کے بعد لائٹیں بند کر دی جاتی تھیں. ٹھیک. اور اس کے بعد انتہائی خشوع کے ساتھ دعا ہوتی تھی. دعا کرنے والا بھی روتا تھا، سننے والے بھی روتے. اللہ، کیا کیفیت ہوتی ہے. اذان سے پہلے وہ محفل نعت نہیں، وہ تقریب اختتام کو پہنچتی تھی. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ محفل تو ختم ہے، نعت کی محفل تو ختم ہے. اب اگر صاحب استطاعت نکتی دانے بانٹ دیں، اچھا، اس کے بعد وہیں اعلان ہو جاتا تھا کہ اگلے مہینے فلاں حاجی صاحب کے ہے. اچھا. اگلے مہینے فلاں صاحب کے. تو یہ دور میں نے دیکھا ہے. تو ابھی ہم اس دوسرے دور میں ہیں. جی. یہی صورتحال کراچی میں زیادہ بڑے پیمانے پر تھی، مگر شبینے کی شکل میں نہیں تھی. اچھا. کچھ لوگوں نے بزم مصطفیٰ، بزم عاشقان رسول
اس قسم کی تنظیمیں بنا لی تھی اپنے اپنے علاقوں اور محلوں میں. اچھا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں کتنی محافل ایسی ہیں جن کے دعوت نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 40ویں ہے, 40 بالکل. یہ 50ویں ہے. یقیناً آج جو 50ویں ہو رہی ہے وہ تھوڑے سے بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے, اس وقت وہ گھر ہی میں ہوتی تھی, غریب تو انہوں نے اس کو وہ تسلسل ہے اس کا. انہوں نے اسے شامل کر لیا ہے اور یہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک. تو دھیرے دھیرے نعت, محفل نعت کا ذوق پیدا ہوا. اچھا, اس محفل نعت میں شریک ہونے والوں کے جب کردار میرے سامنے آئے اور میں نے ان کو محسوس کیا تو اندازہ لگایا کہ ان میں بھائی چارہ, ان کے دلوں میں نرمی اور یہ سیرت طیبہ سے واقفیت کا علم انہیں حاصل ہو رہا ہے. لوگ اگر یہ فرض کریں کہ فقط تقریر سے میرے آقا کی سیرت طیبہ کا ادراک ہوتا ہے, یہ درست نہیں ہے. درست نہیں. چونکہ نعت نظم میں کہی جاتی ہے اور نعت میرے آقا کی سیرت ہی کا بیان ہے. سبحان اللہ. سو بڑی بڑی کتابوں کو لوگوں نے ایک شعر میں ختم کر دیا ہے. میرے آقا کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. جس طرح اللہ رب العزت کی طاقتوں کا ادراک ہی نہیں ہے, چونکہ ہم نے تو ایک دنیا دیکھی ہے, یہ دنیا بھی ایسا ہے جیسے ایک ناخن کے برابر. بالکل. وہ تو رب العالمین ہیں. بے شک. تو میرا آقا جب رحمت للعالمین ہے تو ان کی نہ حدیں ہیں نہ سرحدیں ہیں. واہ واہ واہ. تو ظاہر ہے ان کی کون حمد و ثنا کرے گا جس کی حمد و ثنا خود اللہ رب العزت کرتا ہو. کیا بات, کیا بات. سو اس میں جیسے مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آتا ہے, کمال کا شعر ہے, جس میں پوری ہمارے عقیدے کو بھی اور ہر مسلمان کے عقیدے کو جان پڑتی ہے کہ یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اب دیکھیے ساری سیرت بیان کر کے ہم یہی تو ثابت کرتے ہیں نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلے کا ذریعہ. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا رب کے برابر ہیں یا رب کی طرح ہیں, نہ, وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. مگر وہ اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے اپنی بے پناہ محبتیں اور صفات ان کو عطا کر دی. سو ہم سہارا ڈھونڈتے ہیں. تو میری تو اتنی اوقات بھی نہیں کہ میں جا کر وہاں دربار میں کہوں کہ بار الہ میرے پاس تو پرچی بھی ہے سرکار کی. وہی افتخار عارف کے پاس تھی تو انہوں نے یہ شعر کہہ دیا. تو بس اس پر ہم بہت خوبصورت ہیں اور اس کو مزید بہت اچھے انداز میں, بہت ہی اچھے انداز میں ان 4 عہد کو بھی الگ الگ کر کے آپ نے بیان فرمایا. اور یہ بھی فرمایا کہ غیر منقسم, دو رہ گئے, تو غیر منقسم ہندوستان میں بھی آل انڈیا ریڈیو سے بھی نعتیں نشر ہوا کرتی تھی. اس میں اعظم چشتی مرحوم بھی وہاں سے پڑھتے ہوئے, جی, امرتسر سے پڑھتے ہوئے آئے اور لاہور ریڈیو اسٹیشن سے پڑھتے تھے, امرتسر سے پڑھتے تھے, لاہور ریڈیو. تو یہ جو چیزیں تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ نعت خوانی کا سفر جو ہے چل رہا ہے, اس کے ادوار مختلف ہوئے ہیں. اور جیسا کہ فرمایا کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے, کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے. یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد, یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خلد. اللہ اکبر. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا میں, خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا میں, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے. خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا, شروع دن سے اللہ اکبر. الستو بربکم جب سوال ہوا تھا تو قالو بلا, سب نے یہ جواب دیا تھا. خوشا نصیب غلامان شاہ بطحا میں, شروع دن سے میری حاضری لگی ہوئی ہے.
درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ افتخار عارف صاحب کے اشعار، ایک شعر رضوان بھائی نے پڑھا تو وہ پوری نعت مجھ پر مستحضر ہو گئی۔ تو میں نے خوبصورت نعت، آپ کی خوبصورت ماشاء اللہ، بڑے آدمی ہیں، بڑا کلام کہا انہوں نے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ذکر صلی علی الحمدللہ۔ یہ خصوصی پروگرام ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج نعت خوانی کے ارتقاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ تشنا تھی گفتگو رضوان صدیقی صاحب کی، ہم انشاءاللہ اس جواب کو بھی مکمل کروائیں گے آپ سے، اور مزید بھی ایک سوال کریں گے۔ حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب تشریف فرما ہے، بہت بڑا نام پاکستان کا نعت خوانی کے حوالے سے۔ حضرت آپ نے کس نظر سے دیکھا کہ جو عہد نعت کا سفر آگے بڑھا ہے نعت خوانی کا، تو میں چاہوں گا آپ کے بھی جملے اور آپ کی فکر بھی شامل ہو جائے آج کے اس پروگرام میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار ایمان کی جان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس تعلق سے صحابہ کرام سے لے کر دیگر زبانوں میں، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، دیگر ترکی میں بہت اچھا کام ہوا ہے، اور وہ تحریری کام ہوا ہے۔ باوجود اس کے کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار آقا کی بارگاہ میں نظر عقیدت کے طور پر پیش کرنے کے قابل نہ ہوں، تو ہم کتابوں کا سہارا لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، شعراء کی کتابیں، منظومات بھی، نثر بھی۔ تو جان لیجئے کہ ازل سے ہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک کے سلسلے کا آغاز ہوا، اور یہ جاری و ساری ہے۔ نعت شریف کا لفظ جب آتا ہے تو نثر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ مخصوص ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں جو منظومات کی صورت میں تحریر کی گئی ہیں، ان سے جو ہے منسلک ہے، ان سے مخصوص ہے، اور اللہ کے فضل و کرم ہے کہ خوب کام ہوا، ہر زبان میں کام ہوا ہے۔ لیکن وہی بات جو رضوان صدیقی صاحب نے فرمائی کہ اجتماعی طور پر محفل کی صورت میں، بزم کی صورت میں جو اظہار عقیدت ہے وہ بعد میں ہوا، باوجود اس کے کہ نص تو حضور پاک سے ملتی ہے کہ مسجد نبوی کے فرش پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار کے شعراء، بالخصوص حضرت عبداللہ ابن رواحہ، کعب ابن زہیر، ایک اور صحابی حضرت کعب، پھر سب سے ان سب کا فخر تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے تھے۔ یہ ہستیاں جو ہیں آقا کی منظوم ثنا خوانی پیش فرماتی تھے، اور آقا فوراً دعا سے نوازتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ پھر روایتوں ملتا ہے کہ اپنے ثنا خوانوں کو کبھی کھجور کا ٹوکرا عنایت فرمائے، کسی کو چادر عنایت فرمائے، کعب ابن زہیر کو چادر عطا فرمائی۔ اسی نسبت سے انہوں نے بانت سعاد جو قصیدہ ہے، اس کا ایک نام یہ ہے اور ایک قصیدہ بردہ ہے، تو تحریر فرمایا۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے عربی میں تو حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا کے ان کے قصیدے کا نام تو دوسرا ہے، لیکن قصیدہ بردہ شریف سے ہی مشہور ہوا کہ آپ کو بھی خواب میں آقا نے چادر اتھر سے نوازا۔ بالکل۔ تو پھر جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجتماعی اور بزم کی صورت میں، مجمع کی صورت میں، محفل کی صورت میں جو ضرورت تھی وہ ہمارے بر صغیر سے جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور خانقاہی نظام تو تھا ہی اس میں، اور اس کی دیگر تقاریب میں محفل میلاد شامل ہوا کرتی تھی، اور وہ مضامیر سے بغیر جو ہے ثنا خواں حضرات جو ہے وابستہ وہ پڑھتے تھے۔ خواتین نے اپنے گھروں میں میلاد اکبر کی صورت میں محافل میلاد کا آغاز کیا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہوا، حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امیر مینائی صاحب، محسن کاکوروی صاحب، ان کے عقیدت مندوں نے مشاعروں کی صورت میں اور محفل نعت کی صورت میں جو ہے یہ محافل کا آغاز کیا۔ اعلیٰ حضرت کا اس سلسلے میں بہت بڑا کام ہے۔ تو یوں خانقاہوں سے نکل کر عوام میں یہ نعت شریف آئی محافل نعت کی صورت میں، یعنی کہ عام مسلمان کو بھی حضور پاک کے ذکر کی محافل میں لانے کا جو ہے یہ سبب بنا ہے ان لوگوں کی کاوشیں۔ تو ماشاءاللہ جاری و ساری ہے، بڑی اعلیٰ محافل بر صغیر کے دونوں حصوں کے اکابرین کے کریڈٹ پر ہیں ماشاءاللہ۔ یہ رضوان صدیقی صاحب بھی انہی محترم ہستیوں میں جنہوں نے ماشاءاللہ تعالی اپنی میزبانی میں
اپنے انتظامات میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت روح پر محافل کا انعقاد کیا، واہ واہ، اور ثنا خواں حضرات، شعراء کرام ان کی محافل میں شریک ہوئے۔ اسی طرح دوسروں کو بھی مہمیز ملی، تنظیمیں بھی قائم ہو گئیں، دیگر حضرات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب سرد بنایا، تو بالخصوص ربیع الشریف میں، ربیع الثانی شریف میں، اور بالعموم تو آقا کی ثنا خوانی کی محفل تو کسی تاریخ سے جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، وہ تو سارا سال ہی آقا ماشاءاللہ کا سے ہے۔ سارا ہاں، تو ماشاءاللہ صاحب ثروت حضرات نے بھی اپنا حصہ لیا، واہ۔ لکھنے والوں نے خوب لکھا، ہاں، پڑھنے والوں نے خوب پڑھا، لیکن اور پھر جو سننے ہے کہ والوں نے بھی خوب سنا۔ خوب سنا۔ واہ، لیکن یہ کہ یہ بس یہ اچھائی کا جو معیار ہے نا، بہترین کہنا، بہترین سنانا، بہترین سننا، یہ قائم رہنا چاہیے۔ یہ قائم رہنا چاہیے۔ ہاں، غیر معیاری کلام یا غیر معیاری انداز پڑھنے کا اس سے ذرا بچنا چاہیے، وہ ابھی موجودہ دور میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ نے بہت اچھی نشاندہی فرمائی۔ یقیناً یہ ہے کہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ انتظام محفل کے انتظام کے تعلق سے، شعر کہنے کے تعلق سے، اور حضور کی نعت پاک سنانے کے تعلق سے، وہ بھی جاری و ساری ہے۔ یقیناً۔ بھئی کہ اگر اس میں میں ذرا سی بات آگے بڑھاؤں کہ ابھی دوسرا دور ختم نہیں ہوا، ابھی ختم نہیں۔ جی دوسرا دور چلتا رہا، اور پھر پی ٹی وی آیا اور ریڈیو پاکستان آیا، اور یہاں پر پڑھنے والوں نے، جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں فرمایا تھا کہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے ان کو، ہاں، تو ام حبیبہ، منیبہ، شیخ صدیق اسماعیل، وحی ظفر قاسمی، یہ لوگ آئے ٹی وی سے بھی، ریڈیو سے بھی، اور پھر وہ زمانہ شروع میں تھا کہ ایک بے دلی سے ایک گملہ پیچھے کھڑا کر دیا اور ہاتھ باندھ کے نعت خواں سے کہا کہ 4 شعر پڑھ کے چلے جائیں۔ پھر این ٹی ایم نے اس سلسلے میں ہماری بڑی مدد کی، اور 10 برس تک ہماری ایک محفل نہ شروع طاہر خان صاحب نے اس کو کافی، تو یہ جو دوسرا دور تھا، اس وقت تک بہت سی تنظیمیں آ چکی تھیں، اور ان نعت خواہوں کو جن کے میں نے نام لیے، اور حافظ مستقیم صاحب اور سعید ہاشمی صاحب، اور اس قبیل کے بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہیں ماشاءاللہ، انہیں دھیرے دھیرے وہاں مواقع ملے۔ وہاں جب مواقع ملے تو عام آدمی کو یہ پتہ چلا کہ نعت کی کیفیت ہے کیا۔ مثلا میں بیان کرتا ہوں کہ 30 برس پہلے حیدرآباد میں کہیں بیٹھ کر ہم یہ سنتے تھے کہ صدیق اسماعیل یا فصیح الدین سہروردی فلاں محلے میں آ رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے گا کہ محلے والے پلان کرتے تھے کہ یار سننے جانا۔ جی، واہ واہ واہ، اگر ہم حیدرآباد کے گھر کی چھت پر خوش گپیوں میں مصروف ہیں اور ہوا کے دوش پہ کوئی نعت کا شعر ہماری سماعت کی دہلیز پر آ کر ٹھہر جائے تو بے چین ہوتے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیا بات، یہ تو صدیق اسماعیل لگ رہے ہیں، یہ تو وحی ظفر لگ رہے ہیں، یا یہ تو خورشید احمد لگ رہے ہیں، خورشید احمد لگ رہے ہیں، سمجھے نا، یہ یار کیسے نکل گئی یہ محفل، یہ ذوق تھا۔ تو یہ دوسرا دور اس وقت تک تھا۔ اس کے بعد اصل میں ہم تیسرے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ جی، تیسرا دور ہے ضیاء الحق کا۔ جب اس سے پہلے ابتدا یوں ہو چکی تھی کہ پی این اے کی تحریک اور جے یو پی کے سیاسی جلسوں میں یہ لازم ہو گیا تھا نعت پڑھی جائے گی، کہ نعت پڑھی جائے گی۔ اسے بعد میں ہمارے جماعت اسلامی نے بھی اپنایا، اور دیگر جماعتوں نے بھی اپنایا کہ نعت خواں۔ خود مجھے صدیق اسماعیل نے ایک بات یہ بتائی کہ جماعت اسلامی کے سابق سربراہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہنے لگا میں جب اوپر چڑھتا تھا اسٹیج پہ تو وہ اٹھ کے میرا بازو پکڑ کے نا مجھے اوپر اٹھا لیتے تھے۔ تو نعت سے کسی کا انحراف نہیں تھا۔ صحیح۔ یہ جلسوں میں پاپولر ہونے لگے تو نعت خواں بھی پاپولر ہونے لگے، بالکل بالکل، ان کا بھی مقام بڑھنے لگا، اور دھیرے دھیرے بیرون ممالک جہاں ہمارے پاکستانی رہتے ہیں ان کو بھی یہ شوق ہوا کہ ہم جب مشاعرے کراتے ہیں، میوزیکل پروگرامز کراتے محفل نعت بھی کرائیں، محافل نعت بھی کرائیں، بالکل۔ لیکن اس مرحلے تک پہنچنے میں انہیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑا جب تیسرا مرحلہ شروع ہوا، اور تیسرا مرحلہ ہے ضیاء الحق، ٹھیک، جنہوں نے نعت خانے کے مقابلے کے احکامات دیے کالجز میں اور سرکاری اداروں میں۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ اس سے پہلے فیشنیبل گھرانے میں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کا بچہ نعت پڑھتا تھا تو آپ کا اچھا نعت پڑھتے ہیں۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ اپنے گھروں کے ڈرائنگ رومز میں اپنے بچوں کو بلا کر فخریہ کہتے بیٹا ادھر آؤ،
یا ہمارے بچی کی نعت سنو، نعت سنو۔ اور لوگ ڈانٹ دیتے تھے۔ واہ واہ، یہ زمانہ بھی آیا، یہ زمانہ پھر سرکاری اداروں میں لازم کر دیا، جس نے سرکاری، نیم سرکاری، صنعتی ادارے، تمام بینکس، تمام انشورنس کمپنیز، ان کی جو مزدور تنظیمیں تھیں ان پر لازم تھا کہ انہیں فنڈ دیا جائے، اداروں کو ادارے فنڈ دے، اور یہ محافل نعت، تو نعت خواں کو فرصت نہیں تھی۔ اللہ، یعنی ایک بار مجھے اللہ بخش خورشید احمد نے بتایا کہ رضوان بھائی ایک دن فجر سے دوسری فجر تک میں نے 17 محفلیں پڑھی، مصروفیت کا اندازہ لگا، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو یہ 10 سال تک، واہ واہ، چونکہ سب کو پتا تھا بھائی ضیاء صاحب کا حکم ہے، پھر ذوق بھی پیدا ہوا، ذوق بھی پیدا ہوا، مقابلے پھر ہوئے، اپریسیشن ہوئی سرکاری سطح پر، اس کی سرکاری سرپرستی اداروں میں ملی۔ انعامات ملنے لگے، پھر تنظیموں نے انعامات شروع کر دی، ایسی بزم وجود میں آ گئی، نعت اکیڈمیز بننے لگی جو سالانہ مقابلے کراتی تھی۔ پھر پاکستان ٹیلی ویژن اور براڈ کاسٹ، جی انہوں نے بڑی مقابلہ ہائے نعت، صحیح، جی اس سے بہت فرق پڑا۔ ہاں بہت بڑا، انہوں نے مقابلے نے 10 سال تک بڑا لوگوں میڈیا میں کی بھی دیا۔ خدمات۔ اچھا، پہلی بار ضیاء کے زمانے میں ایوارڈ دینے میں نعت کو بھی شامل کیا گیا، واہ واہ، اس سے پہلے نعت کو شامل نعت نہیں پر شامل نہیں تھا۔ تو وہ نعت کا سلسلہ میرا خیال ہے 2-4 سال سے رکا ہوا ہے، میرے علم میں نہیں ہے 5-6 سال کے دوران کسی کو نعت کا ایوارڈ دیا گیا ہو، صدارتی ایوارڈ، نہیں اب سمجھے نا۔ اب بتائیے سبیر رحمانی جیسے ثنا خواں بھی ابھی رکے ہوئے ہیں، چونکہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے موجودہ حکومت اس پر توجہ کرے تو آپ کارروائی آگے بڑھائیں، پھر ہم تیسرے مرحلے بھی بات کریں گے، شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے ممتاز و معروف ثنا خواں جناب وسیم عباسی نقشبندی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں، اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں، آگے ہیں گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آگے ہیں گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آمنہ پاک مبارک ہو تیرا چاند تجھے، آمنہ پاک مبارک ہو تیرا چاند تجھے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، نام سرکار کا اونچا ہی رہے گا، اونچا نام سرکار کا اونچا ہی رہے گا، اونچا
مٹ گئے آپ کے رتبے کو مٹانے والے، مٹ گئے آپ کے رتبے کو گٹانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، سج گئے آقا کی محفل کو سجانے والے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ذکر صلی علی الحمدللہ، یہ خصوصی پروگرام ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج نعت خوانی کے ارتقاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ آج بہت سی چیزیں ہم پر ظاہر ہو رہی ہیں، ظاہر ہے اس دور کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا تو منی باجی کا پروگرام ہوا کرتا تھا بچوں کی دنیا، اس میں ہم لائیو جایا کرتے تھے، جمعے کو صبح پروگرام ہوتا تھا وہ، اس میں ہم کبھی نعت پڑھتے تھے، کبھی تلاوت کرتے تھے، کبھی کلام اقبال۔ پھر اس کے بعد جب گریجولی ہم آگے بڑھے بچوں کی دنیا سے تو پھر ہم بزم طلبہ ہم نے جوائن کیا، اور اس کے مختلف حضرات پروڈیوسر رہے، قمر علی عباسی صاحب وغیرہ۔ پھر اس کے بعد جب ہم آئے جمع فکر میں آئے، پھر ورلڈ سروس سے ہم نے نعتیں پڑھی، پھر جو ہمارا ریڈیو پاکستان کا شعبہ ہے اس میں ہم نے مختلف سے پھر پی ٹی وی کی طرف آنا ہوا، پھر یہ سلسلہ جاری۔ تو یہ پورے ادوار ہیں جو ہم نے دیکھا، مشاہدہ ہمارے سامنے۔ کیا فرمائیں گے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یقیناً نعت کی وابستگی تو ایسی ہے کہ یہ انعام ہے، جو جس نیت سے آتا ہے، اگر کوئی مالی منفعت کے تحت بھی آیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ انعام ضرور عطا فرمائے، لیکن نعت کی جو برکتیں ہیں حافظ صاحب وہ تو اتنی زیادہ ہے کہ جس کو ہم تصور میں نہیں لا سکتے۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ جو موجودہ منظرنامہ نعت خوانی کا شریف کی برکتیں تو مستقل ہیں، اور شائستگی اور فکر کی بلندی سے کہنا اور بیان کرنا جو ہے جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے ادوار کی بات کی تو نعت شریف کے ارتقاء میں اور محافل نعت کی جو اجرا میں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کا بھی دخل رہا ہے۔ آپ نے ریڈیو پاکستان پہ ٹی وی کا بھی تذکرہ کیا۔ یہ جو مبتدی ہوتے ہیں انہی اداروں سے نکل کر یہ ہماری تربیت گاہ ہے، یہیں سے تربیت غیر نصابی سرگرمیاں اب ہم نصابی سرگرمیاں ہو گئی ہیں۔ پہلے غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی تھی، سال میں جو ہے نا وہ ہفتہ طلباء جو ہے منایا جاتا تھا، اس میں مقابلہ حسن قرات اور مقابلہ نعت خوانی اور مقابلہ تقاریر، یہ تینوں شعبے یہ ہوتے تھے۔ اس سے بھی بچے نکلے، بالکل اسکول، کالج، یونیورسٹیز۔ پھر یہی بچوں کو جب ریڈیو اور ٹی وی پر لوگوں نے سنا تو پھر انہی کو پھر ماشاءاللہ محافلوں میں بلانا شروع کر دیا۔ شہرت ریڈیو ٹی وی سے ملی، اور شہرت عام جو ہے جس کو دعامی شہرت کہتے ہیں وہ محافل نعت سے ملی، لوگوں نے بلانا شروع کیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پہلے ریڈیو پاکستان پر بھی اور ٹی وی پر بھی ان جو اسکولوں، کالج اور یونیورسٹیاں ہیں ان میں اساتذہ پہلے مقابلے میں شریک ہونے سے پہلے بچوں کا امتحان بھی لیتے تھے اور تربیت بھی فرماتے تھے، اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ اب مجھے تربیت کا فقدان نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے بھی کہا غیر معیاری جو کلام جو ہے تربیت کی فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، تو یہی ہے کہ پھر چینلز والوں کو بھی جہاں ترویج میں حصہ لیا ہے اس طرف توجہ کہ بھئی معیاری شعراء کا کلام ہو اور پڑھنے کا سلیقہ ہو، بہت اچھی بات، زور سے بھی پڑھیں، جس طرح بھی اونچ نیچ آواز کی ہوتی ہے اس میں شائستگی وہ نعت ہے، یہ خیال نعت شریف ہے۔ اچھا وہ چوتھا دور ہے، ہاں جناب، اس پر آپ کلام فرمائیں۔ اچھا مجھے بتائیں وقت کتنا ہے؟ جی اب وقت زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس، 3-4 منٹ ہے۔ اس میں ایک بات میں واقعہ بڑا اہم سنانا چاہتا تھا اس حوالے سے، خیر کوشش کرتے ہیں اس کے بعد دیکھ لینا۔ دیکھیے 3 تو یہ مرحلے ہو گئے کہ ضیاء صاحب چلے گئے، اس کے بعد وہ پابندیاں جو تھیں سرکاری کہ بھائی آپ کریں، اب اختیاری تھی، کچھ ادارے کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، جن مزدور تنظیموں میں ایسے لوگ ہوتے تھے وہ کوشش کرتے تھے۔ ایک واقعہ بہت ضروری ہے اس پروگرام کے لیے کہ ایک بار کے ڈی اے نے ایک منصوبے کے افتتاح کے لیے اس وقت کی وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بلایا۔ ٹھیک، میں اس پروگرام کو کنڈکٹ بھی کر رہا تھا اور میں وہاں ڈائریکٹر ہوتا تھا۔ ٹھیک، جب
صدیق اسماعیل گاڑی سے اتر کر بیساکھی کے سہارے آگے بڑھے تو ایک بہت ہی نامور شخصیت نے جو پی ٹی وی کے بھی اعلیٰ عہدے پر رہے ہیں انہیں ان کو دیکھ کر کہا ارے انہیں کس نے بلایا؟ بیوی تو انہیں دیکھ کر خفا ہو جائیں گی۔ میں لرز گیا، میں نے کہا یہ تو میری ذمہ داری تھی، میں نے بلایا ہے، مجھ پر آئے گی بات۔ بہرحال تلاوت ہوئی، تلاوت کے بعد میں نے صدیق اسماعیل کو نعت کے لیے بلایا۔ اب جیسے جیسے وہ نعت پڑھتے جا رہے تھے میں خوف زدہ تھا۔ دوسرے تیسرے شعر میں وزیر اعظم نے ایسے پیچھے مڑ کے ملٹری سیکریٹری کو بلایا تو میری تو جان نکل گئی۔ اللہ، انہوں نے بلا کر کان میں ان کے کچھ کہا، اے ڈی سی تھے یا ملٹری سیکریٹری تھے۔ 2 منٹ کے بعد دوران نعت ہی انہوں نے مجھے بلایا، اچھا، اے ڈی سی نے۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھ کر گیا، صدیق اسماعیل نعت پڑھ رہے تھے، نعت پڑھنا۔ کہنے کہ انہیں کس نے بلایا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ آ کر یہ پروگرام کر لیں۔ تو انہوں نے 2 لفافے دیے، کہنے لگا آپ انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ کہنے لگا قاری صاحب؟ میں نے کہا یہی ہوں گے۔ کہنے لگے یہ دونوں لفافے ان کو دے دیجیے گا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب نے دیے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی حکومت کسی نعت خواں کے خلاف یا نعت کے خلاف نہیں رہی۔ یہ نیچے کی بیوروکریسی ہے، نیچے کی بیوروکریسی ہے جو اس روایت کو ختم کرنا چاہتی ہے، چونکہ ان کی یعنی کہ روشن خیالی کی زد میں یہ آتا ہے۔ اچھا اب بالکل 1-2 منٹ میں بات مکمل کر لیتا ہوں۔ اب جس چیز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ کہ پچھلے 5-7 سال میں نعت کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو اسی انداز سے نعت پڑھ رہا ہے، نہایت عقیدت سے، لہن سے، اپنی شائستگی سے، سننے والے بھی اسی طرح سن رہے ہیں۔ اب پڑھنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سامعین کو اکساتا ہے۔ اب اگر نعت پڑھنے والا اس انداز سے نعت پڑھے کہ جو بیٹھے ہوئے نعت سن رہے ہیں ان پر ایک ایسی کیفیت ہو کہ وہ بے حال ہو کر بلند بازو کر کے اور جھومنے لگے، تو میرے نزدیک یہ نعت کے تقدس کے خلاف ہے۔ ٹھیک، اس کے برخلاف میرے نزدیک نعت کا مفہوم یہ ہے کہ جب نعت پڑھی جائے اور آپ کا رجحان میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا اینٹینا مل جائے تو آپ کی رگ و پے میں ان کی محبت اور اللہ کی خشیت آپ کے بدن میں اترے، آپ سر نیوڑا کے بیٹھ جائیں، آپ کی پلکیں بھیگ جائیں، تو یہ بھی ایک نعت۔ اچھا وہ بھی بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ جس طرح نعت سن رہے ہیں وہ ان کا مزاج ہے۔ تو یہ جو چوتھا دور چل رہا ہے، اس چوتھے دور میں ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رویوں کی اصلاح کریں۔ بہت اچھی بات۔ اور آخری بات، آپ نے ایک بات کہی تھی اور بالکل صحیح کہی تھی کہ چلیے یہ منفعت بخش صحیح، میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں۔ دیکھیے میں نعت خواں ہوں، میرا کوئی گزر بسر نہیں ہے، اللہ نے مجھے لہن دیا ہے، اللہ نے مجھے آواز دی ہے، میں نے 25 سال محنت کی ہے۔ اگر میں گانا گا رہا ہوتا تو 40 لاکھ روپے لے رہا ہوتا۔ صحیح۔ جب مجھ سے کہتے ہیں رضوان بھائی وہ بچی کی شادی ہے، تمہاری بھابھی کی خواہش ہے کہ یار ایک محفل نعت پہلے ہو جائے، تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں کو بلوا لوں۔ میں نے کہا بھی کچھ پیسے دینے ہوں گے۔ کہیں ارے یہ پیسے لیتے ہیں؟ میں نے کہا بھلے آدمی 5 لاکھ روپے تقریب میں خرچ کر رہے ہو، تھوڑے سے ان کو پیسے دینے کے لیے کہتے ہو۔ میں نے کہا بھائی نہیں ایمانداری فرما دی، بالکل صحیح، غلط نہیں ہے۔ ہاں غلط کیا ہے، آپ ان سے کہیں میاں جہاں پیسے رکھو، میرے علم میں ایسا نعت خواں نہیں ہے، یا اتنے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں بلا رہے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ ہمیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات۔ رضوان بھائی نے بڑے ہمارے حسب حال گفتگو فرمائی اور تاریخ بھی بیان فرمائی نعت خوانی کے ارتقاء کے حوالے سے، اور بہت عمدہ کلام فرمایا۔ اچھا میں نے چونکہ ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ بہت سینئر ثنا خواں حافظ مستقیم خان مستقیم صاحب جہاں ایک بہت عمدہ نعت گو ہیں، نعت خواں میں بڑے کمال ہے، بڑا معیاری کلام پڑھا ہمیشہ، بڑے معیاری انداز میں شائستگی کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں کہ آخر میں ان کا کلام شامل کریں گے۔ رضوان بھائی آپ کا بہت شکریہ، 40 سال سے سن رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ حافظ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ وسیم بھائی تشریف لائے، عباسی نعت کونسل کے بانی اور سرپرست اعلیٰ تشریف لائے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب حافظ مستقیم خان مستقیم۔ ناظرین محترم ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اسی طرح نعت سنیے، نعت پر گفتگو سنیے،
اور ماشاءاللہ میٹرو ون نیوز کی اس کوشش کو اپنی نظر سے دیکھیے اور کوشش کریں کہ نعت سے وابستہ ہو جائیں تاکہ کل روز قیامت سرکار کی بارگاہ میں ہم اپنا یہ ہدیہ عقیدت پیش کر کے سرکار کی شفاعت عظمیٰ سے بہرہ مند ہو سکیں. کیوں کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان سے. سبحان اللہ. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جان. اس نیت کے ساتھ پڑھیں درود کہ سرکار کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو آپ کا چہرہ چمک رہا ہو درود کی روشنی سے, اور سرکار فرمائے آؤ میرے امتی تم مجھ پر درود بھیجا کرتے تھے. اس نیت کے ساتھ یہی پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا. آخر میں نعت رسول مقبول, اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. یہ ورد تو میرے ایمان کی اصالت ہے, یہ ورد تو میرے ایمان کی اصالت ہے. میرے حضور مجھے آپ سے محبت ہے. میرے حضور مجھے آپ سے محبت ہے. پڑھو تو کیف, سنو تو سرور, جانو دل. پڑھو تو کیف, سنو تو سکون, جانو دل. پڑھو تو کیف, سنو تو سرور, جانو دل. نبی کی مدح و ثنا راحتوں کی راحت ہے. نبی کی مدح و ثنا راحتوں کی راحت ہے. فقط یہ ایک مطلب اور ذہن میں آ رہا ہے, ایک اور مطلب ہے. فقط یہ حسن عقیدت نہیں حقیقت ہے. فقط یہ حسن عقیدت نہیں حقیقت ہے. در نبی نہیں جنت پرش کے جنت ہے. در نبی نہیں جنت پرش کے جنت ہے. وہ لغزشوں پہ سنبھالے نہیں تو ڈھہ جاؤں. وہ لغزشوں پہ سنبھالے نہیں تو ڈھہ جاؤں. میرا بھرم میرے سرکار کی عنایت ہے. میرا بھرم میرے سرکار کی عنایت ہے. یہ ورد تو میرے ایمان کی اصالت ہے. میرے حضور مجھے آپ سے محبت ہے.